بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنے اس چینل پر جس کا نام قرآن تعلیم و ادب ہے، میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ایک ٹاپک جس کا نام ہے عورت قرآن کی نظر میں، اس کا سلسلہ چل رہا ہے اور اسی میں آج ہم انشاءاللہ لیں گے اس کا 7th پارٹ، جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے غض بصر اور پردے کے احکامات کا ذکر کیا کیا ہے، ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النور آیت نمبر 31 میں فرماتے ہیں وَقُلُّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، آپ کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت یعنی بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، مگر جو کہ وہ ظاہر ہو جائے یعنی خود بخود جو ظاہر ہو جائے، وَلْيَضْرِبْنَ، اور چاہیے کہ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور ظاہر نہ کریں اپنا بناؤ سنگار، الا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے خاوندوں کے، او آبائِهِنَّ، اپنے داداؤں کے باپ داداؤں کے، او آبائی بُعُولَتِهِنَّ، یا اپنے خاوندوں کے باپ دادا کے، اور اپنے بیٹوں کے، او ابنائِهِنَّ، اپنے بیٹوں کے، او ابنائی بغولتہن، یا اپنے شوہروں کے دیگر بیٹوں کے، او اخوانہن، اور اپنے بھائیوں کے، او بنی اخوانہن، اور اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے، او بنی اخواتہن، اپنے بہنوں کے بیٹوں کے، او نسائہن، اپنی عورتوں کے، او ما ملکت ایمانکم، اور وہ ان کے جن کے وہ مالک ہیں، او تبعین غیر اولی الاربات، اور ان نوکر چاکروں کے جو عورتوں کی حاجت مند نہیں ہیں، من الرجالی، مردوں سے، او الطفل، یا طفلی ان لڑکوں کے لیے، الذین لم، جو نہیں ہیں، یظہروا علی عورات النساء، جو عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں سے واقف نہیں ہیں، ولا یضربن، اور وہ نہ ماریں، بارجلہن، اپنے پاؤں زمین پر یعنی عورتیں، لیعلم، تاکہ جانا جائے، ما یخفین من زینتہن، وہ جو جانا جائے جو وہ چھپاتی ہیں اپنے بناؤ سنگار میں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم توبہ کرو سارے کے سارے اللہ کی طرف، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہ آیت بہت ہی پیاری آیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمائی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عورتوں کو کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے اور اپنے باپ کے، اور اپنے شوہروں کے باپ کے، اور اپنے بیٹوں کے اور شوہروں کے بیٹوں سے، اور پھر اپنے بھائیوں سے اور بھائیوں کے بیٹوں سے، بہنوں سے اور بہنوں کے بیٹوں سے، اور پھر یہ ہے کہ ان عورتوں کے جن کے وہ مالک ہیں، جیسے ہوتے ہیں غلام وغیرہ، تو ان کے، اور پھر ان کے دائیں ہاتھ سے یا نوکروں کے جو ابھی عورتوں کی ان کو ضرورت نہیں ہے، اور مردوں میں سے جو ہے وہ، یا پھر لڑکے جو ہیں جن کو عورتوں کی ضرورت نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ بوڑھے یا پھر جو لڑکے ہوتے ہیں ان کے، الذین، اور جو وہ واقف نہ ہوں عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں سے، ان کی ستر کے باتوں سے، ولا یضربن، اور وہ اپنی پیروں کو نہ مانے زمین پر، کیونکہ وہ کیا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری جو چھپی ہوئی زینت ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو چھپاتی ہیں اپنی زینت اور بناؤ سنگار کو، اس کو ظاہر نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، اور پھر تاکہ اللہ تعالیٰ نے وہ ریزن بھی بتا دیا کہ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہاں تمام مومنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ عورتوں کے لیے یہ نامحرموں کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ اس کی دلیل ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ام سلمہ اور ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی وقت حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نابینا صحابی تھے، وہ وہاں پر تشریف لائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کہا احتجاب
मिन्हु, इनसे तुम पर्दा करो। तो बीवियों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये अंधे नहीं हैं, ना हमें देखेंगे ना पहचानेंगे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम दोनों भी अंधी हो? क्या तुम इन्हें नहीं देख सकती? तो उम्मे सलमा इसकी जो तशरीह बयान करती हैं और कहती हैं कि वाक़या उस ज़माने का है जब हिजाब का हुक्म आ चुका था। ये जो हदीस मैंने अभी बयान की, ये अहमद, अबू दाऊद और तिरमिज़ी की है। और फिर मर्दों के लिए जो औरत का सतर है वो हाथ और मुंह के सिवा उसका पूरा जिस्म है, यानी उसके पूरे हाथ को, मुंह का ये चेहरे का हिस्सा और हाथों को छोड़कर सामने ये सारा हिस्सा क्या है, ये सतर ही है। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो एक रिवायत है कि उनकी बहन अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और वो बारीक कपड़े पहने हुई थी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन अपना मुंह फेर लिया और फरमाया, अस्मा, जब औरत बालिग हो जाए तो इसके लिए हलाल नहीं है कि वो जाहिर करे जो अपने मुंह के सिवा और हाथ के सिवा। और हाथ की हद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने कलाई से अपने हाथ पर रखकर इस तरह बताई कि आपकी मुट्ठी और हथेली के दरमियान सिर्फ एक मुट्ठी की जगह बाकी थी। मतलब इस तरीके का इतना हिस्सा क्या है, औरत खुला रख सकती है। शरीयत इलाही क्या है, औरतों से सिर्फ इतना ही मुतालबा नहीं करती कि वह अपनी निगाहों को नीची रखे और शर्मगाहों की हिफाजत करे, जिस तरीके से मर्दों को हुक्म दिया गया था, लेकिन यहाँ पर वो उससे औरत से कुछ और मुतालिबा भी करती है जो उसने मर्दों से नहीं किए। इससे साफ जाहिर होता है कि इस मामले में औरत और मर्द एकसा नहीं है, क्योंकि औरत को अल्लाह ताला ने जितनी नज़ाकत से और जितनी खूबसूरती से बनाया, इससे उतना ही अल्लाह ताला ने उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसके एहतियात के लिए अल्लाह ताला ने अहकाम भी नाजिल फरमाए। औरत का फ़र्ज़ यह है कि वह अपनी जीनत नामहरमों के साथ ज़ाहिर न करें और अपनी असमत को बचा कर रखे, और इसके लिए हुक्म दिया गया है ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, कि वह अपनी आराइश जो ज़ेबाइश है उसको ज़ाहिर न करें। और दूसरे फ़िक्रे में अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया, इल्ला जो ज़िक्र आया है यहाँ पर, ये कहकर अल्लाह ताला ने ये नहीं से जिस चीज़ को मुस्तस्ना किया, जिन लोगों को मुस्तस्ना किया गया वो ये है कि मा ज़ाहरा मिन्हा, कि वो खुद ब खुद जो ज़ाहिर हो जाए। जैसे कि अब हम बुरखा पहनते हैं, बुरखा या फिर हमारी दुपट्टा होता है, हमारा जो चादर होती है, उसको जो हम ओढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं बाहर जाते वक्त, उसको छुपाना क्या है, मुमकिन नहीं है। तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इल्ला जो खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाए। और उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वो अपनी जीनत को ज़ाहिर न करें का जो मतलब है, वो उसमें जैसे बालियाँ आती हैं और कान के जो जेवर, कान के बालियाँ होती हैं और गले का जो जेवर होता है, हार वगैरह और पाँव का जो जेवर होता है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं, तो ये ज़ाहिर न करें। और वो फरमाते हैं कि जीनत क्या है, दो तरह की होती है। एक वो जिसे वो खाविंद को दिखाते हैं, जैसे अपने कपड़े हुए और कान की बालियाँ हुए, गले का हार हुआ, चूड़ियाँ हुए, और ये सारी चीज़ें जो हम जीनत में आते हैं, जो मेकअप हमारा होता है, ये सारी चीज़ें। और फिर एक दूसरा ये होता है कि वो जीनत जिसे गैर भी देखेंगे, जैसे ऊपर का जो कपड़ा होता है, बुरखा, अबाया, दुपट्टा जो हम कहते हैं, या चादर जो भी हम ओढ़ते हैं, जो जीनत को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये दूसरी जीनत हुई। तो रिवायत से ये साबित होता है कि हुक्म जो है हिजाब आने के बाद औरतें खुले मुंह नहीं फिरा करती थी। जैसे कि एक बात मैं बताती चलूं कि सतर और जो हिजाब है, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। सतर तो वो चीज़ है जिसे महरम मर्दों के सामने भी खोलना क्या है, जायज़ नहीं है। और हिजाब ये है कि जो सतर को छुपाने के लिए ज़ायद कपड़ा पहना जाता है, उसे हिजाब कहा जाता है, जिसे औरतें और गैर मर्दों के दरमियान वो हायल हो जाता है, वो है हिजाब। और ज़माने जाहिलियत में औरतें क्या थे, सरों पर एक तरह का कस्बा बांधे रखती थी, जिनके गिरा जोड़े की तरह, वो जोड़े की तरह ऊपर चोटी की तरफ बांध लगाई जाती थी, और सामने गिरेबां का जो हिस्सा होता था वो जैसे गला और सीना वगैरह, उसका बालाई हिस्सा साफ नुमाया या दिखाई देता था, और सीनों पर कोई कपड़ा नहीं होता था, और पीछे 2-3 चोटियां उनके लहराती रहती थी। तो इस तरीके से पहले की जो ज़माना जाहिलियत की औरतें थीं, वो अपने आप को बंधा करती थी। इस आयत के नुज़ूल के बाद मुसलमान औरतें ने दुपट्टा जब राइज किया गया, जिसका मकसद ये नहीं था कि आजकल की जो लड़कियां पहनती हैं कि उसे गले में क्या है, रुमाल की तरह बनाकर या फिर बल डालकर उसको सिर्फ एक ऊपर अपने गर्दन पे डाल के, इस तरीके से नहीं, बल्कि
جب ایمان والی عورتوں کے سامنے خواتین نے جب اللہ کا حکم سنا تو فوراً جس طرح تکمیل کی اس کی تعریف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ نور نازل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے سن کر لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹے اور جا کر انہوں نے اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کے سامنے اس آیت کو تلاوت کر کے سنایا، اور پھر انصار کی عورتوں میں سے کوئی ایسی نہیں تھی کہ جو آیت کو سن کر ایک جگہ بیٹھی رہی ہوں۔ ہر ایک عورت اٹھی اور کسی نے اپنا کمر کا پٹا نکالا، کوئی اپنا دوسرا کپڑا نکالا، اس طریقے سے انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے چادر اٹھا کر فوراً اس کا دوپٹہ بنا لیا۔ اور دوسرے روز صبح کے وقت جب وہ فجر کی نماز کے لیے جتنی عورتیں بھی مسجد نبوی میں حاضر ہوئیں تو سب دوپٹے اوڑے ہوئے تھی۔ اور ایک ابن کثیر کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزید فرمان ہے کہ عورتوں نے باریک کپڑوں کو چھوڑ کر اپنے موٹے موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کے دوپٹے بنا لیے تھے۔ تو وحیہ کلبی جو ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی ایک باریک ململ آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے جو ململ کا کپڑا تھا اس کا ایک ٹکڑا مجھے دیا اور فرمایا کہ ایک حصہ پھاڑ کر اپنا کرتا بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو، مگر ان سے کہہ دینا کہ اس کے پیچھے ایک اور کپڑا لگا لیں تاکہ جسم کی ساخت نہ جھلکے۔ یہ جو ابھی میں نے حدیث کہی ہے یہ ابو داؤد اور اس میں کتاب اللباس میں بیان کی گئی ہے۔ تو جن لوگوں کے سامنے عورت اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا، اس کی تفصیل بھی اس آیت میں دی گئی کہ جس حلقے میں عورت اپنی زینت کے ساتھ آزادی سے آ سکتی ہے، اور وہ کون ہے؟ شوہر ہے، شوہر کا باپ ہے، اور پھر اپنا باپ ہے، پھر بھائی ہے، اور پھر شوہر کے باپ یعنی جو سسر ہوتے ہیں ہمارے ان کے سامنے بھی، اور پھر اب جیسے سسر کے جو دادا مطلب یہ جو شوہر کے دادا اور پھر پردادا یہ جو بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے دادا پردادا جو بھی یہ بڑے آئیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جو بیٹا، پھر اس کے بعد کیا ہے پوتا، پھر پر پوتا، یہ سارے نیچے کے رشتے آئیں گے۔ تو اس طریقے سے بتایا گیا کہ ایک عورت ددیال اور ننیال کے جو بزرگوں کے سامنے اسی طرح آ سکتی ہے جس طرح اپنے والد اور اپنے سسر کے سامنے آ سکتی ہے۔ پھر بیٹوں میں پوتے، نواسے سب یہ شامل ہو جائیں گے۔ اس معاملے میں کیا ہے، سگے سونتیلے کا کوئی فرق بھی نہیں ہے۔ سونتیلے بچوں کی اولاد کے سامنے بھی عورت اسی طرح آزادی سے اظہار زینت کر سکتی ہے جس طرح اپنے اولاد کے سامنے وہ نکل سکتی ہے۔ تو یہاں پر پتہ یہ چلا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سگے چچا اور سگے ماموں اور رضائی چاچا اور ماموں سے بھی پردہ کرنے کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت نہیں دی تھی۔ کئی احادیث سے یہ بات ہمیں ثابت بھی ہوتی ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی تھی، اور آخر وقت آپ کے اور آپ کے درمیان کم از کم چہرے اور ہاتھوں کی حد تک کوئی پردہ نہیں تھا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر یعنی صرف ہاتھ اور چہرہ ان کا کھلا ہوتا تھا، چہرہ اور ہاتھ ان کے سامنے کھلا ہوتا تھا۔ اور حجۃ الوداع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند مہینے پہلے کا واقعہ، اور اس وقت بھی یہی حالت ان کی قائم رہی تھی۔ ابو داؤد میں اس کا ذکر ملتا ہے کتاب الحج میں۔ اور ایک بات جہاں رشتے میں شبہ ہو، جیسے ہے تو رشتے محرم، لیکن یہ ہے کہ وہ رشتے میں اگر شبہ پڑ جائے، یعنی اب آج کل ہم سنتے ہیں کہ کیا حالات اور کیا معاشرے میں ہمارے کیا حالات چل رہے ہیں۔ کبھی تو آج کل محرم رشتوں میں باپ نہ سسر نہ کوئی مطلب ایسا محرم رشتہ ہے جو سیف نظر آتا ہے۔ تو ایسے اگر کوئی لگے کہ کسی میں اندر سے مطلب محسوس ہو جاتا ہے، جو عورتیں ہوتی ہیں کہ مردوں کی کس طریقے سے ان کے اوپر نگاہیں ہیں، اور جو چیز ان کی جو غلط چیز محسوس ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ وہ احتیاط کریں گی، وہ پردے کا احتیاطاً ان کے سامنے بھی پردہ کریں گی۔ اور میل جول کی جو عورتیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی جاتی رہتی ہیں، اور پہچان کی جو عورتیں ہیں، ان کے سامنے بھی ہم کیا ہے زینت کے ساتھ آ سکتی ہیں، اور اپنے غلاموں کے سامنے بھی زینت کے ساتھ آیا جا سکتا ہے۔ اور جو مخنث ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں گھسنے دینے سے منع کیا، اور ان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کرنے کا حکم دیا، کیوں
کیونکہ ایک بار ہوتا یہ ہے کہ ایک مخنث آ کر ایک عورت کے بارے میں ساری چیزیں بیان کرتا ہے، اس کے جسم اور اس کے حلیے کے بارے میں، تو یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں یہ فتنے کو بڑھانے میں بڑھاوا دیتے ہیں، یا پھر ان کی بھی تھوڑی بہت رغبت عورتوں کی طرف ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ مخنث کے سامنے کیا ہے پردہ کیا جائے گا۔ اور پھر عورتوں کو خوشبو لگا کر باہر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد میں آنے سے منع نہ کرو مگر وہ خوشبو لگا کر نہ آئیں۔ یعنی اگر جہاں پر ہمیں لگے کہ ہم مسجد جا رہے ہیں اور راستے میں وہاں پر مردوں سے ہمارا کیا ہے گزارا ہو سکتا ہے ان کے پاس سے، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ ہمیں خوشبو نہ لگائیں۔ پھر بہرحال پردے کے تمام احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے جو مومن بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کی مومن بندیاں ہوتی ہیں، وہی ہیں جو اپنی لغزشوں سے کوتاہیوں سے توبہ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں، اور ان کے معاملے میں اب تک مطلب جتنے بھی ان سے گناہ ہوئے ہیں یا پھر کوئی ایسی بے پردگی سے رہا ہے یا پھر انہیں معلوم نہیں تھا یا پھر معلوم رہ کے بھی گناہ ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب اللہ کی جانب توبہ کرو، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کے بندوں کی اصلاح ہو، بندیوں کی اصلاح ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے احکامات بیان کر دیتے ہیں، اور آئندہ کے لیے احتیاط بھی کرنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہماری زندگی ہو، جو اصلاح ہم اپنے آپ کو کر رہے ہیں آئندہ کبھی وہ گناہوں میں ہم ملوث نہ ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کو پوری طریقے سے عمل کرنے والے بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے شوہروں کو، ہمارے بچوں کو اور ہمارے بچیوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے والے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور جتنے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائیں، اور ان سب کو اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جو ٹاپکس ہیں سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی اس میں ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں سوالات لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے جوابات دوں گی۔ اور یہ ہے کہ آپ سننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور پھر جو کمی اور کوتاہی حجاب کے پردے کے معاملے میں، ستر کے معاملے میں ہم سے ہو رہی ہے وہ بھی سیکھیں، اور اس کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جو اصلاح کرنے کا جو ارادہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کامیاب بھی کرے، اور آگے آئندہ زندگی میں مرتے دم تک ہمیں باحجاب رکھے۔ آمین۔ تو آپ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور پھر آپ کی کوئی ویڈیو بھی مس نہ ہو۔ اور اس سے یہی فائدہ ہوگا کہ پھر آپ کو میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا، جس کی وجہ سے آپ سے کوئی ویڈیو مس نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ اور آگے چلتا رہے گا، اور میں امید ہے کہ آپ سب میرے ساتھ ضرور بنے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔